شروع کر رہے ہیں، اور سورۃ المزمل جو ہے مکی صورت ہے، وہی اس کا تعارف ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی۔ اور مزمل اس صورت کا نام ہے۔ مزمل، زمل کہتے ہیں چادر کو، اور مزمل کا مطلب ہے چادر اوڑھنے والا، مزمل۔ اور واقعہ یوں ہوا کہ یہ جو سورۃ المزمل کی ابتدائی آیتیں ہیں، یہ تیسری وحی تھی جو اس وقت نازل ہوئی۔ پہلی وحی سورہ علق کے اندر اقرأ بسم ربک الذی خلق 5 آیتیں ابتدائی طور پہ نازل ہوئیں۔ اس کے بعد دوسری وحی نازل ہوئی، پھر تیسری وحی جو نازل ہوئی ہے تو وہ یہ سورہ مزمل کی ابتدائی آیتیں ہیں۔ واقعہ یوں ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی ابتدائی آیات کا وحی ہوا جو سورہ علق میں گزری ہیں، تو سورہ علق کے اندر جو 5 آیتیں نازل ہوئیں غار حرا کے اندر جبل نور پر، حضرت جبرائیل امین پہاڑ پر آئے اور آ کر آپ علیہ السلام کو زور سے دبایا اور کہا اقرأ، پڑھیں۔ وہ واقعہ سورۃ العلق کے اندر آپ حضرات کے سامنے تفصیلی آ چکا ہے۔ تو یہ ابتدائی وحی تھی جو نازل ہوئی، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت رعب طاری ہو گیا تھا، ایک ڈر بیٹھ گیا تھا، خوف بیٹھ گیا تھا، کیونکہ فرشتے کو آپ نے اس سے پہلے دیکھا نہیں تھا اس کی اصلی حیت میں، اصلی شکل اور صورت میں، تو ایک رعب آپ علیہ السلام کے دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ اور جب وہاں سے واپسی ہوئی پہلی وحی کے بعد، تو اللہ کے نبی کو رعب اور خوف اور ہیبت کی کیفیت کی وجہ سے آپ کو سردی لگ رہی تھی۔ جب آپ گھر تشریف لائے تو آپ نے اپنی اہلیہ زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ یہ واقعہ ہو گیا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد، اب یہ جو درمیانی عرصہ ہے اس میں کوئی وحی نہیں آئی، کئی عرصہ ایسا گزرا ہے جس میں وحی کا سلسلہ بالکل بند ہو گیا۔ اس کو زمانہ فترۃ الوحی کہا جاتا ہے کہ اس عرصے کے اندر وحی نہیں آئی، وحی کا سلسلہ کچھ دن کے لیے موقوف ہو گیا، بند ہو گیا۔ اس فترۃ الوحی کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے کے گئے، غالباً وہیں غار حرا کی طرف جا رہے تھے، تو آپ نے آسمان اور زمین کے درمیان ایک معلق کرسی پر اسی فرشتے کو دیکھا بیٹھا ہوا جو کہ غار حرا میں آپ کے پاس آیا تھا، یعنی جبرائیل علیہ السلام۔ تو آپ کے اوپر پھر دوبارہ وہی کیفیت طاری ہو گئی جو کہ پہلی وحی کے وقت آپ کے اوپر طاری ہوئی تھی۔ پھر آپ علیہ السلام جہاں جا رہے تھے وہاں نہیں گئے اور واپس آئے، اور پھر آ کر آپ کے اوپر وہی کیفیت، وہی سردی والی اور رعب اور خوف کی کیفیت ہوئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے دوبارہ یہ جملے ارشاد فرمائے زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، سردی لگ رہی ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، وہ فرشتہ آیا، حضرت جبرائیل آئے اور یہ آیتیں لے کر آئے۔ یا ایھا المزمل، مزمل یعنی اے چادر اوڑھنے والے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے خوبصورت لقب سے پکارا ہے، اے چادر میں اپنے آپ کو لپیٹنے والے، کمبل میں لپیٹنے والے۔ یہ صرف آپ علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ پورے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف آپ علیہ السلام ہی کی ایسی ہستی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم کہیں، اگر اللہ کہیں یا محمد، تو اس طرح پورے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کہیں پر بھی اپنے نبی کو نہیں پکارا۔ یہ صرف آپ علیہ السلام کی شان ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی نبی ہیں جن کا بھی ذکر قرآن میں ہے، سب کو اللہ نے یا کہہ کر پکارا ہے۔ یا نوح اہبط بسلام منا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا موسیٰ، یا عیسیٰ،
یا عیسی ابن مریم، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا داؤد. تو یہ نام لے کے سب کو پکارا جائے، اے داؤد، اے یحییٰ، یہ اللہ پاک نام لے کے پکار رہے ہیں. لیکن پورے قرآن کے اندر کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے فرمایا ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا آپ علیہ السلام کو ایک عزت دی جا رہی ہے، لقب سے پکارا ہے. اگر یا کہہ کر پکارا ہے تو لقب لگایا ہے، آپ کا نام نہیں لیا. یہ ادب ہے، یہ آپ علیہ السلام کی نسبت سے ایک ادب ہے. گویا کہ اللہ رب العزت بھی ادب کے اندر آپ کو پکار رہے ہیں کہ اور یہ ہمیں سکھلانے کے لیے کہ ادب کیا ہوتا ہے. جب کسی اونچی ہستی سے بات کریں گے تو بات کس طرح کریں گے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کا نام ہے علی یا عرفان لے لیں. علی ایک صحابی ہیں. میں کہوں ہاں بھائی عرفان بھائی، عرفان بات سنیں، اور وہ ڈاکٹر بھی ہے، تو میں کہوں کہ بھائی ڈاکٹر صاحب بات سنیں، تو اس کے اندر ڈاکٹر صاحب والا جو جملہ ہے اس کے اندر عزت زیادہ ہے نا، ان کے لقب سے پکارا جا رہا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو نام لے کر نہیں پکارا. حالانکہ جتنے بھی انبیاء ہیں سب کا نام لے کر اور نام سے پہلے یا حرف ندا لگا کر آپ کو پکارا، سب کو پکارا ہے. لیکن اپنے حبیب کو جہاں پر بھی پکارا لقب کے ساتھ پکارا ہے. پورے قرآن کے اندر صرف 4 موقع ہیں جہاں لفظ محمد آیا ہے، اور جہاں پر بھی لفظ محمد آیا پھر آگے رسالت کا آپ نے بیان کیا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، لفظ محمد آ گیا نام، آگے اللہ کہہ رہے ہیں ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. آپ نے بتا دیا یہ رسول اللہ بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں. جہاں پر بھی محمد کا لفظ آیا وہاں پر آپ کی رسالت کا اللہ نے بیان کیا. سورہ فتح کے اندر آیا محمد الرسول اللہ، یہ بھی بڑا ایک لقب ہے، محمد جو کہ اللہ کے رسول ہیں. یہ آپ علیہ السلام کی شان ہے کہ ہر نبی کو نام سے، لیکن ہمارے نبی کو نام سے نہیں پکارا. لقب آئے ہیں جگہ جگہ، یا ایھا المزمل، یہ لقب ہے. چادر میں اس وقت کی ایک خاص کیفیت تھی، آپ چادر میں لپٹے ہوئے تھے، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، تو اس وقت کی جو کیفیت تھی وہ آپ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر دی. دوسری اس کے بعد جو اگلی صورت ہے سورہ مدثر، وہ بھی اسی طرح کے الفاظ سے شروع ہو رہی ہے، یا ایھا المدثر، ایک کپڑے کے اندر خود کو لپیٹنے والے. یاسین، یا آپ کا وصفی نام ہے، صفتی نام ہے. طٰہٰ، یہ آپ کا صفتی نام ہے، اس سے آپ کو پکارا ہے. اسی طرح آپ علیہ السلام کی کئی اعضاء کے اندر سے کئی عضو کا آپ علیہ السلام کا ذکر آیا. زبان کا ذکر ہوا، آپ کی گردن کا ذکر ہوا، آپ کے چلنے کا ذکر ہوا. قرآن کے اندر لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ کی زبان کا ذکر آیا. آپ کے چلنے کا ما لہذا الرسول یأکل الطعام، آپ کے کھانا کھانے کا ذکر. ویمشی فی الاسواق، آپ کے بازار میں پھرنے کا ذکر، بازار میں چلنے کا ذکر. تو یہاں پر ایک خاص کیفیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی کہ سردی لگ رہی تھی اور آپ نے خود کو کمبل میں چادر میں لپیٹا ہوا تھا، تو اس لقب سے آپ کو پکارا کہ اے اپنے آپ کو چادر میں لپیٹنے والے. قم اللیل الا قلیلا، آپ رات کو قیام کریں، قیام اللیل، قیام اللیل، رات کو قیام کریں، الا قلیلا، مگر اس کا تھوڑا سا حصہ، یعنی وہ چھوڑ دیں، تھوڑا والا حصہ چھوڑ دیں اور زیادہ حصے کے اندر آپ قیام کریں. قم اللیل، یہ قیام اللیل ابتدائی اسلام کے اندر جب نماز فرض نہیں ہوئی تھی، 5 نمازیں، تو قیام اللیل فرض تھا. اکثر مفسرین علماء کرام نے یہ فرمایا کہ جب تک 5 نمازیں جو شب معراج کے موقع پر فرض ہوئی ہیں، اس سے پہلے جب یہ نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں تو قیام اللیل حضور پر فرض تھا.
اور حضور سے جتنے بھی جو صحابہ تھے اس وقت جو اسلام لا چکے تھے سب پر قیام اللیل فرض تھا. اور قیام اللیل کے اندر بھی آگے اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ کتنا حصہ، تقریباً 1/3 حصہ یہ فرض تھا. اس سے زیادہ کر سکتے ہیں، نصف کر سکتے ہیں، لیکن 1/3 تو ہر صورت میں کرنا ہی کرنا ہے. یہ قیام اللیل ہے. قیام اللیل کی ایک نماز امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ابھی بھی حرم کے اندر، مسجد نبوی کے اندر قیام اللیل کی ایک نماز ہوتی ہے، جماعت کے ساتھ کرواتے ہیں وہ لوگ. اسی لیے آپ حضرات نے سنا ہوگا بہت ساری احادیث کے اندر یہ واقعات ملتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، رات کا وقت تھا، لوگ سن رہے تھے، وہ باہر نکل آئے کہ بھائی کیا زبردست تلاوت ہو رہی ہے. حضرت عمر جو ہے وہ تلاوت کر رہے ہیں، رات میں نماز پڑھی جا رہی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تلاوت کر رہے ہیں، نماز ہو رہی ہے رات میں. اور یہاں تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول کہ رات کو اٹھ کر آپ تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے نماز کے اندر. قم اللیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ رات کو کھڑے ہوں، قیام کریں، یعنی نماز پڑھیں. قیام، آپ رات میں نماز پڑھیں. اور قیام کے اندر آگے اللہ فرما رہے ہیں قیام کے اندر یہ کیا کرنا ہے؟ نماز، اس کے اندر قرآن پڑھنا ہے. کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں قرآن نہ پڑھا جائے، ہر نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے. لیکن قرآن کو نماز کے ساتھ خاص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز ایسی ہونا چاہیے کہ جس کے اندر قرآن زیادہ پڑھے. ہر نماز میں ہی قرآن ہے نا، لیکن یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ نماز کے اندر قرآن پڑھیں. تو قرآن جو پڑھیں تو وہ تو ہر نماز میں پڑھ رہے ہیں، مطلب یہ کہ زیادہ پڑھیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابعین کا یہ معمول تھا کہ لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے. یہاں تک کہ احادیث کے اندر آیا کہ پاؤں کے اندر ورم آ جاتا تھا، پاؤں سوج جاتے تھے، وہ کھڑے رہتے تھے، نماز پڑھتے تھے. یہ حضور کا، صحابہ کرام کا معمول تھا. قم اللیل، آپ رات کو کھڑے ہوں، قیام کریں. الا قلیلا، مگر تھوڑا حصہ چھوڑ دیں. اس سے تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ پوری رات قیام کریں، تھوڑا سا حصہ چھوڑ دیں. لیکن آگے قلیلہ کی تفسیر اللہ نے خود بیان کر دی کہ ایسا نہ ہو کہ پریشان ہو جائیں. نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ. اللہ کہہ رہے ہیں کہ رات کا نصف حصہ، آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا اس نصف حصے سے تھوڑا سا کم کر لیں، او زد علیہ، یا اس نصف حصے سے تھوڑا سا بڑھا دیں. تو یہ تین باتیں ہو گئی. تھوڑا سا حصہ چھوڑ دیں، تھوڑا سا حصہ بڑھا دیں، یا پھر نصف کر لیں. اب اس کے اندر سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ بڑھانا، نصف کرنا، اور جب اللہ نے خود یہ اختیار دے دیا کہ یا تو نصف کا بھی آدھا کر لیں، یعنی کہ 1/3 رات، تو یہ اس جملے کا حاصل نکلا کہ 1/3 رات، 1/3 جو حصہ ہے رات کا، وہ تو فرض ہے، وہ تو ہر صورت میں آپ کو رات میں کھڑے ہو کر پڑھنا ہی پڑھنا ہے. قیام اللیل او زد علیہ، یا اس پر بڑھا رہے. ورتل القرآن ترتیلا، اور آپ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں. آ گیا قرآن کا ذکر، یعنی اس میں قرآن پڑھیں اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں. قرآن کی ترتیل کیا ہے؟ قرآن کی ترتیل یہ ہے کہ ہر لفظ کو صاف طور پر ادا کیا جائے، واضح انداز میں ادا کیا جائے، اور اس کا جو تلفظ ہے وہاں سے ادا کیا جائے، اور ہر لفظ پر غور اور تدبر بھی کیا جائے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کسی صحابی نے پوچھا کہ آپ حضور کی رات کی جو تلاوت تھی، جو آپ قیام اللیل میں کرتے تھے، تہجد میں کرتے تھے، آپ اس کی کیفیت ذرا بتا دیں. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے یہ نہیں بتایا کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، اس طرح پڑھتے تھے، بلکہ پڑھ کے سنایا کس طرح سے پڑھتے تھے. اور حدیث کے اندر صحابہ نے فرمایا کہ حضرت ام سلمہ نے جو پڑھ کے سنایا وہ ایسا تھا کہ ایک ایک لفظ بالکل واضح تھا.
بالکل واضح ہمیں سمجھ میں آ رہا تھا، اور قرآن کو اللہ کے رسول سمجھتے ہوئے پڑھ رہے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس سے گزرے جو کہ تلاوت میں مشغول تھا نماز کے اندر، اور وہ نماز پڑھتے ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے رو رہا تھا، یعنی قرآن کو وہ سمجھ بھی رہا تھا، جو سمجھ میں آ رہا تھا اس سے وہ اس کو رونا آ رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے اس جملے سے خود ہی ہمیں یہ ترتیل سمجھ میں آ گئی کہ ترتیل کیا ہے۔ ترتیل یہ ہے کہ قرآن کو صحیح تلفظ اور ادائیگی کے ساتھ پڑھنا، اور غور اور تدبر کر کے پڑھنا، سمجھتے ہوئے پڑھنا۔ جن کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو ایسی کیفیت بنا لیں کہ ہمیں قرآن سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ کیا بات اس کے اندر کر رہا ہے۔ اور تہجد بعد میں جب شب معراج کا واقعہ ہوا، نماز فرض ہوئیں، تو اگلی جو اس رکوع کے بعد جو اگلی آیتیں ہیں ان ربک یعلم انک تقوم ادنی، یہ آیتیں 1 سال کے بعد 11 مہینے کے بعد نازل ہوئی، 1 سال تقریباً۔ اس کے اندر اللہ نے یہ جو قیام اللیل والا سلسلہ تھا یہ ساقط کر دیا اور نمازوں کو فرض کر دیا، لیکن یہ سقوط صرف امت سے ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام کے اوپر ہمیشہ تہجد کی نماز فرض رہی ہے، جس کا ذکر 15ویں پارے میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، کہ آپ رات میں تہجد پڑھیں اور تہجد کے اندر اس قرآن کو پڑھیں۔ اور رات کا جو وقت ہے تہجد کا، آگے اس کے اندر بھی بات آ رہی ہے، اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ، جو رات کو کھڑا ہونا ہے، رات کو جو اٹھ کے نماز پڑھنا ہے، هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، میں ایک آیت چھوڑ کے آگے جا رہا ہوں سمجھانے کے لیے، کہ جو رات کا جو وقت ہے جس میں ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، یہ رات کا جو اٹھنا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا، یہ کچلنے کے اعتبار سے بڑا زبردست۔ کس چیز کو کچلنا؟ نیند کی راحت کو، نیند کے غلبے کو، نفس کی راحت کو کچلنے کے لیے بڑا زبردست عمل ہے رات کو کھڑے ہونا، نیند کو چھوڑ دینا۔ سردیاں آ رہی ہیں آگے، رات کے اندر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، کھڑے ہو جانا رب کے سامنے، تو یہ بڑا اونچا عمل ہے۔ تہجد کے اندر اللہ سے کچھ مانگا جائے اور اللہ نہ دے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اپنے مسائل لوگ آ کے بتاتے ہیں، سب سے بہترین حل ہے اللہ کو اپنے مسائل تہجد کے وقت میں اٹھ کے بتا دیں، اللہ سارے مسائل حل کرنے والے ہیں۔ آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا اللہ کے رسول نے کہ عبداللہ بڑا زبردست آدمی ہے، بہت اچھا بندہ ہے، کیا ہی بہترین آدمی ہے عبداللہ، ہاں بس یہ ہے کہ یہ تہجد پڑھنا اور شروع کر دے، بس یہ تہجد نہیں پڑھتا، تہجد بھی پڑھا کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اس جملے کے بعد سے میری تہجد نہیں چھوٹی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ناشئۃ اللیل کا مطلب ہے رات میں سو کر اٹھنا، یعنی سونے کے بعد جو اٹھے گا تو یہ ہے اصل ناشئۃ اللیل، قیام اللیل جس کو کہتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد کوئی سی بھی نماز پڑھیں، چاہے وہ عشاء کی نماز کی سنتیں ہیں، وطر ہے یا کوئی سی بھی نماز ہے، وہ ناشئۃ اللیل یعنی تہجد کے اندر داخل ہے، اس پر وہی ثواب ملے گا جو تہجد میں ملتا ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں من طلب العلا سحر اللیالی، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے بلندیاں نصیب ہوں، میں بہت اوپر جاؤں، مجھے بلندیاں نصیب ہوں، تو پھر وہ راتوں کو جاگنا شروع کر دے، راتوں کو جاگنا، راتوں کو جاگ کر قرآن پڑھنا، راتوں کو جاگ کر نماز پڑھنا، بڑی بڑی صورتیں یاد کریں قرآن کریم کی، ہمیں صرف آخری کی 10 صورتیں یاد ہوتی ہیں، وہ بھی تبلیغ کی برکت سے یاد ہو گئیں، جس سے روزے میں چلے گا یاد ہو گئیں۔ صرف یہ 10 صورتیں نہیں بلکہ سورۃ السجدہ یاد کریں، سورۃ الملک، آپ نے فرمایا جس امتی کے دل میں ہوگی جہنم میں نہیں جائے گا، وہ کتنی زبردست سورت، تو سورۃ الملک یاد کریں، رات میں اسے پڑھتے ہوئے سوئیں، سورۃ المزمل یاد کریں، سورۃ المدثر یاد کریں، سورۃ الواقعہ یاد کریں،
یہ صورتیں ان کی بڑی فضیلت ہے. سورہ یاسین یاد کریں, سورہ رحمان یاد کریں, یہ بڑی ان صورتوں کی فضیلت آئی. اور جب یہ یاد کریں, ان کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یاد کرنے کے بعد ان کو بار بار پڑھنا, اس وقت میں پڑھیں تہجد کے وقت, تاکہ یہ یاد بھی رہے. جب کوئی چیز یاد کر لیتا ہے پھر چھوڑ دی, بھئی یاد ہو گئی اب چھوڑ دو بس, تو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ ان کو تہجد میں پڑھنا ہے تاکہ یہ صورتیں یاد بھی رہیں. تو یہ سورۃ المزمل ہے, اس کے اندر تفصیل زیادہ ہے. او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا, ورتل القرآن, قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا. قرآن ترتیل سے کس طرح سے پڑھا جائے گا انشاءاللہ اس کو اگلے اتوار میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. یہاں تک جو باتیں پڑھی ہیں اور سنی, اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.